اللهم صل على سيدنا محمد. حلف الفضول، اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ حرب فجار ایک بڑی جنگ ہوئی تھی عرب کے مختلف قبائل کے درمیان۔ اس میں یہ تھا کہ قریش بھی اس کے اندر ایک فریق میں شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے کہنے پر اس میں حاضر تو ہوئے تھے، لیکن آپ نے اس لڑائی میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ یہ قبائل کی بنیاد پر لڑائی تھی اور چھوٹی سی بات پر لڑائی شروع ہو گئی تھی، تو اس لیے یہ اچھی چیز نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حاضر تو ہوئے لیکن شریک نہیں ہوئے، لڑائی میں آپ نے حصہ نہیں لیا۔ اور اس کے بعد پھر جب اس کے اندر بہت زیادہ آپس میں بندے قتل بھی ہو گئے اور بہت اختلافات بڑھ گئے، تو عند رجوع قریش من حرب الفجار، وہاں سے لڑائی کے بعد جب قریش والے واپس اپنے اپنے علاقوں میں آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی اور بلایا کہ ہمیں آپس میں ایک معاہدہ کرنا چاہیے، اور وہ معاہدہ اس کا بعد میں نام حلف الفضول رکھا گیا۔ وہ اس لیے کہ جو معاہدہ کرنے والے بڑے بڑے لیڈر تھے ان کے نام میں فضل یا فضائل اس طرح کا نام آ رہا تھا، ان کے ناموں کو ملا کر یہ فضول لفظ بنا دیا گیا کہ یہ فضل نام کے جو بندے تھے وہ اس میں ان کا بڑا کردار تھا۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ عبداللہ بن جدعان التیمی قریش کے بڑے سرداروں میں سردار تھے، ان کی کار میں یہ معاہدہ طے پایا۔ اور اس کے اندر جو معاہدہ کرنے والے تھے اس میں بنو ہاشم تھے، بنو المطلب بھی تھے، یہ دونوں عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوسری طرف بنی اسد کے جو دو بیٹے ہیں، بنی اسد بن عبد العزیٰ کی دونوں شاخیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ بنو زہرہ بن کلاب کے جو بیٹے ہیں دونوں وہ بھی اس میں شامل تھے۔ بنو تیم بن عدی، بنو تیم بن برہ، ان کی جو شاخ تھی قریش کی یہ بھی اس میں شامل تھے۔ ان سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا اور اس بات کا آپس میں عقد کیا، یعنی اس بات پر عزم کیا کہ مکہ کے اندر کوئی بھی مظلوم اگر ہوگا تو اس کا یہ ساتھ دیں گے، یا چاہے مکہ والوں میں سے ہو، من اہلیہ او من غیرہم، چاہے باہر کے کسی علاقے سے ہو یا کسی اور قبیلے سے ہو، جو بھی مظلوم ہوگا تو یہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو یہ رد کریں گے، دور کریں گے، اور ظالم کے خلاف لڑائی کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ کیونکہ بہت اچھی بات تھی، ایک اچھی صفت ہے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور چاہے وہ اپنے قبیلے کا ہو یا غیر کا ہو، اور ظالم کے ظلم کو رد کیے جائے، اس کو ختم کیے جائے، یہ بہت عمدہ اور اچھی بات تھی اور اچھا معاہدہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس معاہدے میں حاضر ہوئے، اور بعد میں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی اس کے بعد آپ نے اس معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جو عبداللہ بن جدعان جو گھر ہے جہاں پر یہ معاہدہ ہو رہا تھا وہاں پر اس معاہدے میں حاضر ہوا تھا۔ تو اگر اس کے مقابلے میں کوئی بندہ مجھے سرخ روشنیاں دے کہ آپ اس معاہدے کو چھوڑ دیں اور سرخ روشنیاں اس کے بدلے میں لے لیں تو یہ مجھے پسندیدہ نہیں۔ مطلب سرخ روشنیاں یہ عرب میں بہت عمدہ مال سمجھا جاتا تھا، اس کی مثال دی جاتی تھی کسی چیز کے بہت قیمتی ہونے کے لیے۔ مطلب یہ کہ یہ معاہدہ مجھے اس سے بھی زیادہ قیمتی لگتا ہے اور اس کے اوپر مجھے بہت فخر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اسلام کے بعد بھی، یعنی اسلام کے آنے کے بعد، میری بعثت کے بعد بھی اگر اس طرح کے کسی معاہدے کے لیے مجھے بلایا جائے کفار کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی، جس میں مظلوم کا ساتھ ہو، ظالم کو اس ظلم کو ختم کرنے کی بات ہو، لاجب تو میں اس دعوت کو قبول کروں گا اور ایسے معاہدے میں شریک ہوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے مکارم الاخلاق کی، آپ عمدہ اخلاق اپنائیں گے اور عمدہ اخلاق کی تعلیم دیں گے۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ بھی عمدہ اخلاق میں سے ایک اہم چیز تھی، اہم صفت تھی، اس لیے آپ نے اس پر تحقیقی کا اظہار کیا۔ اور دین اسلام نے اس طرح کے بہت سارے جو معاہدات پہلے ہوئے تھے جو مکارم اخلاق پر مشتمل تھے ان کو برقرار رکھا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ وَعِشْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں مکارم اخلاق کی تتمیم کروں، ان کو مکمل کروں۔ جو پہلے سے کچھ اخلاق والی باتیں ہیں ان کو اسی طرح برقرار رکھا جائے گا، جو کمزوریاں ہیں، بری صفات ہیں، ان کو ختم کر کے اچھے اخلاق کی میں تعلیم دوں۔ اور پھر بعد میں
یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے پکارا تھا، فریاد کی تھی مظلوموں نے، تو ان کو انصاف دیا گیا۔ اس کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو پھر ساتھ کیا مظلوموں کا، اور ظالموں کے ظلم کو رد کیا، اس کو ختم کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت ملنے سے پہلے بھی ایسی تھی کہ آپ ایسی عمدہ جو اخلاق والی چیزیں ہیں ان کی طرف آپ مائل ہوتے تھے، اور ان کے اندر آپ شریک ہونے کو خوشی محسوس کرتے تھے۔ اور اس میں یہ کہ مظلوم کا ساتھ دیے جائے، چاہے وہ اپنے علاقے کا ہو یا کسی اور علاقے کا ہو، اپنے قبیلے کا ہو یا کسی اور قبیلے کا ہو، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ عمدہ اخلاق ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر یہ ہو کہ آپ اپنے علاقے والے کی سائڈ لیں گے یا اپنے قبیلے والے کی سائڈ لیں گے، چاہے وہ ظالم ہو، تب بھی وہ تعصب ہے، عصبیت ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے، وہ جاہلیت والی صفت ہے۔ ان کا جو اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی نبوت ملنے سے پہلے یہ جو زندگی کے مختلف اہم اہم مواقع ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم آپ کی زندگی کا واقعہ تھا، وہ یہ ہے کہ شام کی طرف آپ نے دوسری مرتبہ سفر کیا ہے۔ ایک سال تو پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے کہ ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کی طرف سفر کیا تھا، لیکن وہ مکمل سفر نہیں ہو سکا، راستے میں ہی اور راہ ٹھکانے پر آپ کو واپس کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سفر ہوا ہے۔ علما بلغت سن علیہ السلام 25 سنتن، جب آپ کی عمر مبارک 25 برس ہوئی تو اس وقت آپ نے دوسری مرتبہ شام کا سفر کیا۔ اور اس کا پس منظر بیان کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھیں، خدیجہ بنت خویلد الاسدیہ، بنو اسد قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھنے والی، اور یہ تاجرہ خاتون تھیں اور بڑی عزت والی اور مال والی، مالدار سمجھی جاتی تھی اپنے علاقے میں۔ تو یہ اپنا مال دے کر مردوں کو بھیجا کرتی تھی تجارت کے لیے، اور ان سے مزاربت کے طور پر کام کرواتی تھی۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال ایک بندے کا ہوتا ہے اور کام دوسرا کرتا ہے، اور پھر اس میں سے جو منافع ہوتا ہے وہ کام کرنے والے میں اور مال والے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو بیچتی تھی مزاربت کے طور پر، تو اس میں سے جو نفع ہوتا تھا وہ ان کام کرنے والوں کو بھی ملتا تھا اور ان کا مال تھا ان کو بھی ملتا تھا۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ایک شخص ہے یہاں مکہ میں اور بہت زیادہ وہ امانت دار ہیں، بہت زیادہ وہ سچائی والے ہیں، تو اتنی امانت اور سچائی عام طور پر کسی اور کے بارے میں وہاں پر وہ نہیں پہچانتی تھی کہ کسی اور کے اندر اتنی امانت داری ہے، سچائی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری قوم نے آپ کو لقب دے دیا تھا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جب یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ حالات پتہ چلے تو اس طرح تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے مال کے ذریعے سے تجارت کے لیے جائیں اور شام کی طرف جائیں، اور پھر آپ کو جو معاوضہ ملے گا وہ افضل ما کانت تعطی غیرہ، دوسرے لوگوں کو میں جو اس کا معاوضہ دیتی ہوں منافع میں سے اس سے زیادہ آپ کو دی جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور آپ نے شام کی طرف سفر کیا، تجارتی سفر، اور ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ جس کا نام تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کر دیا، وہ بھی آپ کے ساتھ کیا۔ وہاں پر خرید و فروخت ہوئی، تجارتی جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ ساری چلتی رہی، تو آپ کو اس تجارت کے اندر بہت زیادہ بڑا نفع حاصل ہوا۔ پہلے جو لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے خدیجہ کا مال لے کر، ان سے کئی گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نفع حاصل کیا۔ اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی برکات والی باتیں ظاہر ہوئیں، اور بعد میں کئی سارا جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے انہوں نے ان برکات کا تذکرہ بھی کیا۔ اس کی وجہ سے اس میسرہ جو غلام تھا ان کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ بیٹھ گئی۔ اس میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی تھی تو گرمی میں بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر سایہ کرتا تھا، کہ اس طرح کی اور بہت ساری برکات وہ اس غلام نے دیکھی ہیں اور بعد میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اہم آپ کا سفر تھا، تجارتی سفر، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے ہر پہلو میں سبق ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کیسے آپ جوانی کے اندر ہی ایسی سچائی والی آپ کے اندر صفت پائی جاتی تھی کہ بات بالکل سچی کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور امانت داری والی صفت تھی کہ معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، امانتوں کے اندر، ہر چیز میں پوری امانت داری، دیانتداری سے کام کرنا، کسی کے مال کے اندر خیانت نہیں کرنی، اور
جو ناجائز طریقے سے کسی کا مال حاصل کرنا، ان سب چیزوں سے بالکل پاک صاف تھے، اور اتنا اس کے اندر آپ احتیاط کرتے تھے بات چیت میں سچائی کی اور امانت داری کی کہ لوگوں نے لقب آپ کو دے دیا امین کا یا صادق کا۔ یہ دو زندگی کے اندر بہت اہم صفات ہوتی ہیں۔ ایک بندے کی سچائی ہو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بندے کا کردار بہت خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرا امانت داری ہو کہ معاملات میں لین دین میں مال کے حاصل کرنے خرچ کرنے میں امانت داری ہو، اس کے اندر اگر بندے کی جھوٹ ہے، کمزوری ہے، یہ بھی بہت بندے کی کردار کی خرابی کی دلیل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد سواج ہو خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، یہ زندگی کا ایک اہم معاملہ ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پچھلے عنوان میں جو بات آئی تھی کہ آپ تجارتی سفر کے لیے گئے تھے شام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر، فلما قدیمہ مکہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی سارا جو غلام آپ کے ساتھ تھے وہ دونوں واپس مکہ میں پہنچے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کو بہت بڑا نفع اس میں حاصل ہوا ہے، سرت، تو وہ بہت خوش ہوئی من الامین کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار ہیں اور انہوں نے بہت اعلیٰ طریقے سے یہ سارا سفر اور ساری تجارت کی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، تختی بہور نفس یا اپنا اپنی طرف نکاح کا پیغام دینے کے لیے، رشتے کا پیغام دینے کے لیے۔ اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 40 سال، اور یہ قریش کے اندر جو سب سے اوسط کا مطلب اعلیٰ ہے، اعلیٰ نسب والی خاتون تھی اور بہت زیادہ مالدار خاتون تھی اس وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر مشورہ کیا اور آپ حضرت خدیجہ کے جو چچا تھے عامر بن اسد ان کے پاس چلے گئے، اور پھر اپنے چچا ابو طالب کے واسطے سے ان کو پیغام دیا، خطبہ، کہ حضرت آپ کی جو بھتیجی ہیں حضرت خدیجہ ان کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت خدیجہ کے جو عام چچا ہیں عمر بن اسد، انہوں نے حضرت خدیجہ کا آپ کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ تو اس موقع پر نکاح میں اس زمانے میں جس طرح دستور تھا، مہر بھی مقرر ہوتا تھا، خطبہ بھی ہوتا تھا، اور ایجاب قبول وغیرہ بھی۔ وقت خطب ابو طالب فی هذا الجون، ابو طالب جو تھے وہ قریش کے معزز لوگوں میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بھی تھے، انہوں نے اس موقع پر خطبہ پڑھا۔ تو اس خطبے کے یہ الفاظ ہیں: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا ہے، وزرع اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی جو کھیتی ہے اس میں سے ہے، مطلب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو شاخیں ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی جس میں بنی اسرائیل ہے، اور دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ ہے جس میں یہ عرب والے لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وزیر سے یہ معدر، نیچے عدنان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اہم شخصیت ہیں، ان کی اصل میں سے یعنی ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ وہ عام سری مضر ایک بڑے ان کے خاندان کے اوپر جن کا لقب قریش بھی ہے، ان کا کہا ہے کہ ان کی مادے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، مطلب ان کی اولاد میں ہمیں بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کا یعنی بیت اللہ کا حاضر کہتے ہیں، رکھوالا، دیکھ بھال کرنے والا بنایا ہے، اور سواس، سیاست سے یہ انتظام کرنا، اپنے حرم کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو بیت اللہ کی رکھوالی کرنا، دیکھ بھال اور حرم کا انتظام کرنا یہ قریش کے پاس تھا، اس قبیلے کے پاس تھا، اس پر وہ اللہ کے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا گھر بنایا ہے کہ اس کا حج کیا جاتا ہے، اور یہ پرامن حرم ہے کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے اس کو امن دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بندہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ اور حال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے سارے لوگوں کا حاکم، قریش والوں کو حاکم سردار سمجھ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے خطبے کے اندر فرمایا کہ یہ میرے جو بھتیجے ہیں محمد بن عبداللہ، یہ ایسے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کسی بھی بندے کو اگر تولا جائے گا شرافت کے لحاظ سے اور بزرگی کے لحاظ سے، فضل کے لحاظ سے، تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اگرچہ یہ مال کے اعتبار سے کم ہے، ان کے پاس مال کم ہے، لیکن مال کوئی ویلیو والی چیز نہیں ہے، عمدہ چیز نہیں ہے۔ ظل زائل، وہ تو ایک سایہ ہے، زائل ہونے والا ہے، اور ایسا ایک چیز ہے کہ جو حائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ عاریت مطلب تھوڑے عرصے کے لیے بندے کے پاس آتا ہے پھر واپس لے لیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔
تو یہ ایک عارضی چیز ہے، اس سے بندے کی حیثیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بندے کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ شرافت سے اور فضل سے، اخلاق سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ اللہ بعد هذا له نبأ عظیم وقدر جلیل، اور یہ جو میرا بھتیجا ہے اس کی آگے بڑی عظیم شان ہونے والی ہے، اور یہ جو میرا بھتیجا ہے اس نے آپ کی طرف ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جگہ میں نے کہا دیا ہے آپ کی جو معزز خاتون ہے خدیجہ ان کی طرف، اور وقت فضل اللہ میں نے صدا کی، اور انہوں نے مہر یہ خرچ کیا ہے اتنا قضا، یہاں پر تو گزارتی ہیں لیکن دوسری روایات میں 500 درہم آپ نے مہر مقرر کیا تھا۔ والا ذالک تم الامر، اس بار ان کا معاملہ تمام ہو گیا، مطلب نکاح ہو گیا، یہاں تک یہ خطبہ تھا۔ تو آگے وہ فرما رہے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلے ابو حالہ ایک شخص ہیں ان سے نکاح ہوا تھا، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا، حالہ اس کا نام تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آیا، لیکن وہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پس منظر اور نکاح کی یہ حالات بیان کیے ہیں، اس میں خطبہ کیا ہوا تھا اور مہر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں جو بھی رائے طریقہ تھا اس کے مطابق آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اس کے بعد بناء البیت الحرام، تو بیت اللہ ہے کعبہ شریف، اس کی تعمیر ہوئی ہے، یہ بھی آپ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ تھا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سنتاً 35 سال تک پہنچی، تو اس وقت سیل الجارف ایک سیلاب آیا، اس کا نام ہے یہ جارف والا سیلاب، تو اس کی وجہ سے فصدا جدران الکعبہ، اس سیلاب نے کعبے کی جو دیواریں تھیں ان کو کمزور کر دیا تھا، اور اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ ہر ایک آگ کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی تھی، جو سیلاب کی وجہ سے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ تو ارادت قریش ہدمہا، تو قریش نے کہا کہ ابھی اسی کو اسی طرح درست کرنا تو مشکل ہے، دیواریں کمزور ہیں، ان دیواروں کو گرا کر دوبارہ ہم اس کو بلند کریں گے، دیواروں کو، اور دوبارہ اس کی تعمیر کریں گے، اور اس کے اوپر ہم چھت بھی ڈالیں گے۔ فإنها كانت رزيمة فوق الغامة، اب یہ رزیمہ تھا، رزیمہ کہتے ہیں کہ جس میں پتھروں کو اوپر نیچے رکھا جائے، بیچ میں اس میں مسالہ نہ ہو، پتھروں کے درمیان میں گارا یا سیمنٹ وغیرہ کوئی مسالہ نہ ہو، پتھر اوپر نیچے رکھ کر اس طرح دیوار بنی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اور بندے کی جتنے قد ہوتے ہیں اس سے تھوڑی سی اوپر تھی۔ اجتماعات قبائل و مثال کے، تو سارے قبائل اس میں جمع ہو گئے اس کی مشورہ کرنے کے کی تعمیر کے بارے میں، لیکن وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اس کو گرانا ٹھیک نہیں ہے، چل رہا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا گھر ہے، ان کے دلوں میں اس کی بڑی مکانت تعظیم تھی، مرتبہ تھا، کہ اس کو ہم گرائیں گے کیسے۔ ولید بن مغیرہ کا سردار تھا، عقل مند شخص، اس نے کہا کہ تم ان کو گرانے سے تمہارا مقصد کیا ہے، اصلاح مقصد ہے یا اساعت، اس کو ساتھ کی برائی؟ تو سب نے کہا کہ ہم تو اصلاح کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے گرا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا، مطلب جو ٹھیک کرنے کے ارادے سے گرا رہے ہیں تو آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی ملامت نہیں ہے، اور خود وہ شرع یا اس کو گرانے لگ گیا، تب وہ لوگوں نے بھی اس کے پیچھے آدم کو گرانا شروع کر دیا، حتی وصل الى اساس اسماعیل، تو اوپر سے ساری دیواری گرائیں، یہاں تک کہ جسے وہ بنیاد نظر آنے لگی جو اسماعیل علیہ السلام کی بنیاد تھی، اور وہاں پر انہوں نے کچھ صحیفے بھی جی دیکھے نیچے بنیادوں کے اندر، جس میں حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ پہلے زمانے میں عادت تھی کہ کسی مشہور عمارت کی جب تعمیر کی جاتی تھی تو اس میں کچھ ساتھ نیچے بنیادوں کے اندر اہم نصیحتیں وغیرہ، حکمت کی باتیں لکھ دی جاتی تھی، تاکہ یہ تذکرۃ للمتاثرین یا عمل المتقدمین، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک نصیحت کے سامان ہو، اور پہلے والے لوگوں کا عمل ان کو پتہ چلے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں، ان کی طرف سے ہماری کیا نصیحت ہے۔ تو بہرحال وہاں بنیادوں تک پہنچ گئے، پھر انہوں نے ابتداء فی البنائی، اس کی تعمیر کرنا شروع کر دیا، اس کا آغاز کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ تعمیر کے لیے اخراجات ہوں گے، تو اخراجات میں یہ انہوں نے کہا کہ پاکیزہ مال، حلال مال ہونا چاہیے، یہی صفیہ ماہر بغی، اس میں کوئی یہ جو بدکاری والا جو مال ہوتا ہے جو اس زمانے میں بھاتیوں کو استعمال کر کے ان سے مال کمایا جاتا تھا، ایسا کوئی ناجائز مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی سود والا اور اس طرح کا ناجائز مال نہیں ہونا چاہیے، بالکل پاکیزہ حلال مال سے اس کے اندر ہم تعمیر میں خرچہ کریں گے، اور
جو قریش کے بڑے بڑے معزز لوگ تھے، سردار لوگ تھے، وہ بھی اس کام میں شریک تھے خود، اور اپنی گردنوں کے اوپر وہ بیچارہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی قریش کے معزز سردار تھے اور بیت اللہ کے رکھوالے تھے، وہ بھی اس میں کام میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایمان یحملون ان لوگوں میں شامل تھے جو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اور اس عمارت کا جو بندہ، جس کی ذمہ داری دکھائی گئی تھی، جو بندہ یہ عمارت والا کام کر رہا تھا تعمیر کا، وہ ایک رومی تھا، تو وہاں غلام تھا کسی کا، اسمہ باقوم اس کا نام تھا۔ تو یہ شخص معمار تھا، جو تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، وہ آگے پتھر لوگ لا رہے تھے تو وہ آگے ان کو ترتیب سے لگا رہا تھا، تعمیر کر رہا تھا۔ اور پھر ہر جو رکن سے مراد کنارہ ہے، کونا ہے، اس کے لیے ایک جماعت مقرر کر دی گئی تھی عظماء بڑے سرداروں میں سے، جو اس کے لیے پتھر لے کر آ رہے تھے کہ اس سائڈ آپ نے لانے ہیں، دوسری سائڈ آپ نے لانے ہیں، اس طرح۔ اور پھر جو ان کا پاکیزہ مال انہوں نے کہا تھا کہ لگائیں گے حلال مال، تو پاکیزہ اور حلال مال جو ان کا تھا، وہ اس پورے جو اسماعیل علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق بیت اللہ ہے، اس کو پورا کرنے سے تنگ پڑ گیا، متاثر ہو گیا۔ مطلب اتنا مال نہیں تھا کہ اس سے پورا بیت اللہ اسی بنیادوں کے مطابق تعمیر کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر جو بیت اللہ ہے اصل بنیادوں سے ہٹ کر اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے بنا دیا جتنا ان کے پاس پاکیزہ حلال مال تھا۔ تو حجر والی جگہ انہوں نے نکال دی۔ یہ حجر والی جگہ وہی ہے آج کل جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ جو حتیم کے اندر جگہ ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے کہ انہوں نے خرچہ حلال مال کا ہونے کی وجہ سے اس کو شامل نہیں کر سکتے، چھوٹا انہوں نے تعمیر کر دی۔ اور پھر انہوں نے ساتھ اس پر ایک چھوٹی سی دیوار بھی لگا دی علامت کے طور پر کہ یہ جو حصہ ہے یہ کعبہ میں سے ہے، جیسے حتیم کی یہ بھی دیوار ہے۔ ولما تم البناء 18 ذراعاً، تو دیواروں کی جو تعمیر ہے وہ 18 گز تک جب ہوگی، ذراع سے مراد عربی گز ہے جو ایک بازو کے برابر ہوتا ہے۔ تو پھر زید فی یان اصلی 9 جو پہلے تھا، جتنی اس کی پہلے بلندی تھی اس سے 9 گز کا اس میں اضافہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو دروازہ ہے وہ بھی اس میں لگایا گیا، تو دروازے کو زمین سے اوپر بلند کر کے لگایا گیا، تو اس میں بندہ سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتا، سیڑھی کے ساتھ دروازے میں چڑھے گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ حجر اسود جو ایک کنارے پر کونے پر لگا ہوا تھا، اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کا ارادہ کیا۔ ظاہر ہے کہ جب اس کو بیت اللہ کو گرایا تھا تو حجر اسود کو اٹھا کر سائڈ میں لے گئے تھے اور تعمیر شروع کی تھی، دوبارہ اس کو اپنی جگہ پر لا کر رکھنا تھا۔ فاختلف اشراف فی من یضعہ، تو اس میں جو قریش کے سردار تھے، معزز لوگ تھے، ان کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ کون بندہ اس کو اٹھا کر آ کر رکھے گا۔ تو ہر ایک تنافس فی ذالک، سب اس میں ایک سے آگے بڑھ رہے تھے کہ یہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو، اس کو فخر اعزاز کا باعث سمجھتے تھے۔ حتی کانت تشب بینہم دار الحرب، اتنا مطلب اس میں معاملہ آگے بڑھ گیا کہ جنگ کی آگ بھڑکنے کا قریب ہوگی، کہ آپس میں جنگ کرنے پر وہ تیار ہونے لگی۔ اور یہ جو آپس میں ان کا جھگڑا تھا یہ 4 راتوں تک، 4 دن تک چلتا رہا۔ تو اس وقت ان کا جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص تھا قریش میں، ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی تھا، جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ اس نے ان کو کہا کہ اے لوگوں، لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، بلکہ حکموا بینکم من ترضون بحکمہ، اپنے درمیان ایک بندے کو آپ حکم بنا لو جس کے فیصلہ کرنے پر تم راضی ہو، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے اور کوئی صحیح راستہ نکالے۔ تو سب نے کہا کہ ہم کل صبح جو پہلا بندہ بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کے اوپر ہم معاملے کو سپرد کرتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کرے گا۔ تو دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہونے والے تھے وہ الامین المامون، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے پہلے آئے۔ تو سب لوگ آپ کے فیصلے پر مطمئن ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے آپ کا دیکھا ہوا تھا کہ آپ امانتدار ہیں اور سچے ہیں، تو آپ کے اخلاق سے پہلے سے وہ متاثر تھے، تو آپ کے فیصلے پر سب راضی اور مطمئن ہو گئے۔ وقالوا هذا الامین رضیناه، انہوں نے کہا کہ یہ تو امین شخصیت ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ هذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام كانوا يتحاكمون الیہ، وہ پہلے بھی اس طرح کے معاملے میں آپ طرف معاملہ لے کر آتے تھے، آپ سے فیصلہ کرواتے تھے۔ اذ كان لا يداری ولا يماری، کیونکہ آپ نہ تو مدارات کریں گے، مدارات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی سائڈ لینا اپنے بندے کی، تو نہ حق کسی کی آپ سائڈ بھی نہیں لیں گے،
ولا یماری، اور نہ حق کسی کے ساتھ آپ اختلاف بھی نہیں کریں گے، جھگڑا بھی نہیں کریں گے، جو انصاف کا فیصلہ ہوگا وہ آپ کریں گے، اس لیے سب آپ کے اوپر راضی تھے۔ فلما بروا الخبر، جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ حجر اسود کا معاملہ ہے، اس میں آپ فیصلہ کریں، فسط رداءہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سمجھداری سے بہت عمدہ فیصلہ کیا کہ اس سے جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور سب کو اعزاز بھی حاصل ہو گیا، سب مطمئن بھی ہو گئے۔ آپ نے ایک چادر بچھائی اور فرمایا کہ اس چادر کے اوپر آپ نے حجر اسود کو رکھ لیا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہے یا بڑا شخص ہے وہ اس چادر کی ایک کونے کو پکڑ لے۔ دونوں وضع فی حجر حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا اور سب کو کہا کہ ایک ایک کنارے سے سب اس کو پکڑیں اور اس کو اٹھا کر لے گئے، حتی انہو لموضع ہی، اس کی جو اصل جگہ تھی وہاں تک اس کو لے کر چلے گئے۔ تو اس طرح اٹھانے کے اندر سب کا حصہ بڑھ گیا، سب لوگ شریک ہو گئے، تو سب کو اعزاز حاصل ہو گیا، تو سب راضی بھی ہو گئے اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ تو وہاں پر جب جا کر چادر رکھی تو جب فاخذہ وضعہ فی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے چادر سے اس حجر اسود کو اٹھا کر جو اس کی جگہ تھی وہاں پر رکھ دیا، تو اس طرح سارا معاملہ نمٹ گیا۔ تو ہکذا اتحاد هذه المشکلۃ التي، یہ جو مشکل مرحلہ تھا یہ اس طرح ختم ہوا، کیونکہ کثیرا ما یکون امثال ہوا سببا فی انتشار قلوب حایۃ بین العرب، اکثر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عرب کے ہاں بہت زیادہ ہولناک جنگیں شروع ہو جاتی تھیں۔ یہاں پر بھی جنگ کا خطرہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ فیصلے کی بنیاد پر وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر اس معاملے میں احسان نہ کرتے کہ ابو امیہ جیسا عقل مند شخص ان کو ایک اچھا مشورہ نہ دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکیم حکمت والی شخصیت اس طرح فیصلہ نہ کرتے، تو وہ ایسا فیصلہ کہ جس پر سب راضی ہیں تو بہت ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ بڑی جنگ شروع ہو جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سمجھداری سے فیصلہ کیا کہ سب لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ قریش کا اس کے اندر تنافس جو تھا، آگے بڑھنا ایک دوسرے سے، تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ کو سارے عرب لوگ اپنا قبلہ سمجھتے تھے، کعبہ سمجھتے تھے، اس میں حج کرتے تھے، اور اس کے اندر کوئی بھی کام کرنے کو وہ بہت عظیم بڑا سمجھتے تھے، اسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر فخر کرتے تھے اور اپنی سرداری کو اس وجہ سے سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ سب اس میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس بیت اللہ کو بہت زیادہ عظیم چیز سمجھتے تھے، تو اس کے اندر جو بھی کام ہو اس کو بھی وہ بہت بڑا عظیم سمجھتے تھے۔ وزیر علیہ العباد تھی، اور یہ بیت اللہ ظاہر ہے کہ یہ پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جو کے لیے بنایا گیا تھا، اور قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے ان اول بیت وضع للناس، یہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، الذی ببکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، برکت والا ہے، بابرکت، وہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ آیتوں بینات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس بیت اللہ کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے وہ سب لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ یہ بیت اللہ کے کام میں ہمیں بھی حصہ ملے اور حجر اسود کو اٹھانے میں شرف ہمیں حاصل ہو۔ اور پھر اس کے بارے میں بیت اللہ کی جو دیکھ بھال ہے، انتظامات ہیں، اس کے بارے میں کچھ پس منظر بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے بعد جو قبیلہ جرہم تھا تو وہاں پر آیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے انہیں کے اندر شادی کر لی تھی، تو وہ جلی امرہ اس بیت اللہ کے معاملے کا انتظام انہوں نے سنبھالا تھا، ان کے پاس تھا۔ جب انہوں نے ظلم شروع کر دیا جو مکہ کے داخل والوں کے اوپر، تو پھر خزاعہ قبیلہ تھا، انہوں نے ان کے اوپر جمع ہو کر جرہم والے قبیلے کے اوپر حملہ کیا اور ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا۔ پھر اس کے بعد خزاعہ والوں نے بیت اللہ کی ولایت حاصل کر لی، ایک زمانے تک وہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ پھر بعد میں قصی بن کلاب، آپ کے آباء و اجداد کے اندر جو ایک شخص ہیں قصی بن کلاب، ان کے زمانے میں قریش نے خزاعہ والوں سے یہ بیت اللہ کی جو تولیت ہے، اس کی دیکھ بھال ہے، یہ مرتبہ حاصل کر لیا، تو اس کے بعد سے پھر یہ کے پاس رہا ہے۔ تو اس سبب ہی امن فی بلادہم، بیت اللہ کی دیکھ بھال اور رکھوالی کی وجہ سے ہی
یہ جو قریش والے ہیں ان کو سب علاقوں میں امن دیا جاتا تھا، کوئی ان کے ساتھ سفر میں بھی کسی جگہ بھی لوٹ مار یا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اور سارے جو عرب کے قبائل ہیں وہ ان سے محبت رکھتے تھے، ان سے ڈرتے تھے اور ان کا عزت و اکرام کیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی بھی بندہ ان کے اوپر حملہ کرتا تھا تو یہ بیت اللہ ان کے لیے قلعہ بن جاتا تھا امن والا، یہاں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بندہ ان کو کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ پرامن طریقے سے رہتے تھے، اور جو بھی زیادتی کرنے والے ہیں ان کی زیادتیوں سے یہ یہاں پر پرامن محفوظ رہتے تھے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان جتلایا ہے قرآن کے اندر، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آپ کے اس علاقے کو، مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہوا ہے، اس میں یہ پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے آس پاس دوسرے جو علاقے ہیں وہاں سے تو لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹ دیا جاتا ہے، قتل کر دیے جاتے ہیں، یہاں پر ان کو کوئی قتل بھی نہیں کرتا، کوئی ان کا مال بھی نہیں لوٹتا، تو پرامن طریقے سے یہ رہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہوا تھا، بیت اللہ کی تعمیر والا، اور پھر اس میں حجر اسود سے متعلق جو اختلاف ہوا اور پھر آپ نے اس مسئلے کا بہت عمدہ طریقے سے حل نکالا، اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔